بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 141 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے۔ اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، اور اخیر میں ایک آیت کا شان نزول پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا اس بات کا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ آپ کو ذرا بھی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمایا اور آپ کو علم دیا ان چیزوں کا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں مگر وہ شخص جو صدقے کا حکم کرے یا نیکی کا حکم دے یا انسانوں کے درمیان صلح کا حکم دے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے تو ان قریب ہم اسے بھاری اجر دیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی اور وہ ایمان والوں کے راستے کے علاوہ پر چلے گا تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے وہ جو اس نے اختیار کیا،
اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ تعالی مغفرت نہیں کریں گے اس کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ اس کے علاوہ کی مغفرت کر دیں گے جس کے لیے وہ چاہیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف مؤنث کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، جس پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور جس نے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ ضرور بناؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں انہیں ضرور گمراہ کیا کروں گا، اور میں ضرور انہیں تمنائیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم کروں گا، پھر وہ چوپاؤں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جسم کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شیطان کو دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو اس نے کھلا خسارہ اٹھایا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدہ دلاتا ہے اور انہیں تمنائیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا
ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو عنقریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے سچے وعدے کے طور پر، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر مدار ہے۔ جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو نیک اعمال کرے گا وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلا جو ایک اللہ ہی کے ہو کر رہنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ کی ملکیت ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ سب سے پہلا کلمہ ہے فضل اللہ۔ فضل اس کی جمع افضال آتی ہے، معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، خواہ وہ دنیاوی ہو خواہ وہ اخروی ہو۔ لہمت طائفہ، ہمت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ ہم یہم ہمن معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ہمن اس کا مصدر آتا ہے۔ ہمت باب نصر سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب مصدر ہمن
طائفہ، طائفتن معنی ہے جماعت، جمع طوائف آتی ہے، جمع طوائف آتی ہے۔ وما یضرونک من شیء، یضرون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب نصر ینصر سے ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، الکتاب والحکمت معطوف علیہ معطوف سے مل کر انزل کا مفعول بھی واقع ہے، اس لیے منصوب ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا، نجوا مصدر ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے نجوا، اور نجوا کا معنی ہے سرگوشی کرنا، نجوا کا معنی ہے سرگوشی کرنا۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء، من يفعل، من شرطیہ کی وجہ سے، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مصدر ہے باب افتعال کا، ابتغاء یبتغی ابتغاء، اور من یفعل میں من شرطیہ ہے جس کی وجہ سے یفعل فعل مضارع مجزوم ہے۔ ومن یشاقق الرسول، من یشاقق الرسول میں بھی من شرطیہ ہے جس کی وجہ سے یشاقق فعل مضارع مجزوم ہے، اور یشاقق باب مفاعلت سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مشاقتن آئے گا، الرسول یشاقق فعل مضارع کا مفعول بھی واقع ہے، اس لیے الرسول منصوب ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ، نُوَلِّ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، یہ بھی مجزوم ہے، حالت جزمی میں ہے۔ وَنُسْلِهِ، نسلی فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، یہ بھی حالت جزمی میں ہے، مجزوم ہے۔ جہنم، جہنم یہ اس مقام کا نام جو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور بے ایمان لوگوں کی سزا کے لیے تیار کر رکھا ہے، اسے جہنم کہتے ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ تانیث اور علمیت کی وجہ سے جہنم غیر منصرف ہے۔ اسباب منع صرف میں سے تانیث اور علمیت، اس لیے غیر منصرف استعمال ہوتا ہے جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ ان کا اسم ہے اس لیے اللہ منصوب ہے۔ ومن یشرک باللہ، من شرطیہ ہے جس کی وجہ سے یشرک مجزوم ہے۔ ضل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ضلالا بعیدا مفعول مطلق واقع ہے ضل فعل ماضی کا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اناثا اس کا واحد انثى ہے، اناث جمع ہے اور واحد انثى ہے۔ اصل معنی تو عورتیں، لیکن اس سے مراد مؤنث بت ہے، ان لوگوں کے مؤنث بت ہے جیسے لات، عزا اور منات، یہ مراد ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مریدہ معنی ہے سرکش، نافرمان، اور مریدہ کی جمع مراداء آتی ہے، مراداء۔ نصیبا مفروضا، نصیب، نصیب کی جمع انصبہ اور نصب آتی ہے، انصبہ اور نصب آتی ہے، حصے۔ مفروضہ اس میں مفعول ہے، باب ضرب یضرب سے آتا ہے مفروضہ۔ فرض سے اس میں مفعول واحد مذکر۔ لأضلن فعل مضارع بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ صیغہ واحد متکلم۔
اسی طرح لأمنین بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم. اسی طرح لیبتکن فعل مضارع بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ صیغہ واحد مذکر غائب. آذان یہ اذن کی جمع ہے. انعام یہ نعمن کی جمع ہے، معنی ہے چوپائے. خسران مبینہ سری اور کھلا ہوا نقصان. خسران باب سمیع سے مصدر ہے، معنی ہے نقصان اٹھانا. مبینن باب افعال سے اسم فاعل واحد مذکر مصدر ابانتن آتا ہے. الا غرورا وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. یعیدہم الشیطان لفظ شیطان کے متعلق یہ تحقیق ہے کہ شیطان یا تو یہ شطن سے بنا ہے اور اس صورت میں اس کا معنی ہے دور ہونا، چونکہ شیطان یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں. یا پھر شیطان یہ شیطن سے بنا ہے اور شیطن کے معنی ہے جلنا، چونکہ شیطان یہ آگ سے بنا ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے. غرورا مصدر ہے باب نصر ینصر کا. غرورن مصدر ہے باب نصر ینصر کا. غر یغر مأوا اس میں ظرف ہے، معنی ہے ٹھکانہ. اوا یاوی سے مأوا اس میں ظرف. محیصہ محیصہ ظرف مکان. حیثن مصدر ہے باب ضرب سے آتا ہے. محیصہ ظرف مکان حیثن مصدر سے باب ضرب یضرب سے آتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. جنات مفعول بھی واقع ہے اس لیے کہ ندخلو کا اس لیے منصوب ہے. جنات ندخلو فعل مضارع کا مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے حالت نصبی میں. جنت ایسا مقام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے لیے تیار کیا ہے. خالدین فیہا ابدا. خالدین اس میں فاعل جمع مذکر حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. اصدق اس میں تفضیل صیغہ واحد مذکر. لیس بامانیکم ولا امانی. امانی یہ جمع ہے واحد امنیتن. امانی جمع ہے واحد امنیتن. من یعمل سوءا یجز بہ. من شرطیہ جس کی وجہ سے یہ عمل فعل مضارع مجزوم. سوءن سوءا سوءن کے معنی ہے برائی. جمع اسواء جمع اسواء وہ برائی جو آدمی کو رنجیدہ اور غمگین کرے ایسی برائی اور ایسے برے کام کو سو کہتے ہیں. ولا یجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. مومن اسم فاعل. ولا يظلمون نقيرا. نقیرہ کھجور کی گٹھلی کا سوراخ اور گڑا. کھجور کی گٹھلی کا سوراخ اور گڑا. اور یہاں پر مراد معمولی چیز ہے. نقیرہ سے یہاں پر معمولی چیز مراد ہے. اس کے بعد ہے ومن احسن دینا. احسن اس میں تفضیل دین کی جمع ادیان. واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اتبع فعل ماضی ملت اس کا مفعول بھی ہے. ابراہیم مضاف الیہ حالت جری میں لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے کسرہ نہیں آ رہا ہے. حنیفن حنفن مصدر سے حنیفن صفت مشبہ ہے. حنیفہ باب ضرب سے مصدر حنفن اور یہ صفت مشبہ ہے. حنیفہ ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا اور ایک اللہ کا فرما بردار رہنے والا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
خلیل یہ خلتن سے صفت مشبہ ہے، خلیل خلتن سے صفت مشبہ ہے، جمع اخلاء آتی ہے، اخلاء۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، محیطا اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، احاطہ یحیط احاطۃ باب افعال سے ہے، گھیرنا، احاطہ کرنا۔ تو اس طرح سے یہ دو رکوع تلاوت مع ترجمہ اور لغوی صرفی نحوی تحقیق وغیرہ کے ساتھ مکمل ہوا یہ سبق، اور ایک شان نزول آخر میں ہے۔ شان نزول مختصر یہ ہے اس آیت کا، لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اس آیت کا شان نزول بتلانا ہے۔ ابو صالح فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دوسرے مذاہب کے پیروکار اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی جمع ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے مذہب پر فخر کرنے لگے کہ ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے اچھا اور بہتر ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ تو بہرحال آج کا یہ سبق نمبر 141 مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔